ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ این پی ٹی پر ایران نے سائن کیے ہوئے ہیں، اسرائیل نے سائن نہیں کیے ہوئے، اور جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے انسپیکٹرز کو ایران نے ایکسیس دی اپنی ایٹمی تنصیبات کی طرف، لیکن اسرائیل نے ان کو ایکسیس نہیں دی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے 13 جون کو ایران پر اسرائیل کے حملے سے ایک دن پہلے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس نے ایران کے خلاف ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کی، اور اس کے بعد اسرائیل نے اس پہ حملہ بھی کر دیا۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا کردار اور اسرائیل کے ساتھ جو اس کا ایک سلوک ہے اس سے انکریج ہو رہے ہیں وہ تمام عناصر جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی مسلم ملک کے پاس نیوکلیئر پاور نہ ہو؟ میر صاحب، یہ جو آئی اے ای کی بات کی آپ نے، اس حوالے سے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ ہمیں اپروچ کیا گیا اور ہمیں یہ کیمپین کی گئی کچھ ممالک کی طرف سے کہ وہ جس ریزولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں ہم اس کے حق میں ووٹ دیں جی، اور وہ بڑی قوتوں میں سے کچھ ممالک تھے۔ ہم نے اپنی گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی یہ گورنمنٹ، اس کے مطابق میں نے پوائنٹ بلینک نہیں کہا کہ ہم یہ آپ اس حق میں ووٹ نہیں دیں گے، اور ہم نے ابسٹین کیا۔ آلدو وہ 24 کے مقابلے 3 کے مقابلے میں 24 ووٹوں سے وہ پاس ہوا، اس میں موسٹلی ویسٹرن کنٹریز ہیں، بڑی قوتیں ہیں، لیکن ہم نے ابسٹین کیا، ہم نے جوائن نہیں کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہے جو آپ یہ ریزولوشن پاس کروانا چاہتے ہو یہ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک قسم کی انڈائریکٹلی فیسیلیٹیشن والی بات ہے، کیونکہ وہ رپورٹ ایران کے حق میں نہیں تھی جی، وہ ایران کو بلیم کر رہی تھی، حالانکہ جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ ان کی یعنی جو انسپیکشنز ہیں وہ کافی جاری و ساری تھی کئی عرصے سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے آئی اے ای اے کے، کچھ عرصہ چند مہینے پہلے پاکستان کو دورہ کیا تھا جی، اور اس وقت تو یہ سچویشن نہیں تھا۔ میں نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری انسپیکشن سارا کچھ آن ٹریک ہے۔ تو آل آف اے سڈن کیا ہوا، جب سے یہ نیگوسیشن شروع ہوئی پھر یہ قرارداد آ گئی، تو ایک تو ہم نے اس کو انڈورس نہیں کیا، نمبر 2 اگر وہ ہے بھی، وہ این پی ٹی کے سگنیٹری ہیں، آپ یہ ہمارا انٹرنیشنل لا بڑا کلیئر ہے کہ اب نیوکلیئر انسٹالیشن کے اوپر اس اے ویری سیریس کرائم کہ آپ حملہ نہیں کر سکتے، اٹ کوڈ بی ایکسٹریملی ڈینجرس فار کانسیکوینسز کے طور کے اوپر، لیکن وہ کسی کی مانتا نہیں۔ اب دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، پیلسٹین میں کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو تمام ممالک کو اور بڑی قوتوں کو اپنی ذمہ داری باعث ہونے کے بغیر یہ ہیومینٹی کی خاطر یہ ان کو ڈسچارج کرنی پڑے گی، اور ہاتھ روکنا پڑے گا اسرائیل کا کہ جو کچھ اس نے غزہ میں جس بلیٹنٹ طریقے سے کیا ہے، ساری دنیا چیختی رہ گئی، ایون جو ان کے بہت سپورٹر ہوتے تھے وہ بھی چیخنا شروع ہو گئے، اور اب ایران کے اوپر انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو یہ تو ایٹیچیوڈ، یہ روگ ایٹیچیوڈ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اگر سول طریقے کے ساتھ دنیا نے رہنا ہے۔ لیکن اگر یہ لا آف جنگل ہے اور یعنی جیسے ہو رہا ہے اس وقت کولیپس آف انٹرنیشنل لا ہے، تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کردار جہاں بھی ہوگا، او آئی سی ہو، ایس سی او ہو، ای سی او ہو، وہ بھی ہونے جا رہی ہے بڑی جلدی، یا پھر سیکورٹی کونسل ہو، اگلے مہینے ہمیں پریزیڈنسی ملے گی انشاءاللہ پاکستان کو جولائی میں، ہم ہر فورم پہ اپنا کردار ان اصولوں کے لیے، ملٹی لیٹرل کے لیے، پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کے لیے ہم یہ ضرور کریں گے۔ بلکہ ہر ملک جو ہے جس کو پریزیڈنسی ملتی ہے وہ ایک ٹاپک چنتا ہے، اور اس کو ان کا نارملی فارن منسٹر آگے چیئر کر دے اس سیشن کو، سیکورٹی کونسل۔ تو ہمیں اگلے مہینے ملنی ہے، ہم تو یہ انہی لائنوں پہ ہم نے چوز کیا ہے، سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی۔ اور 22 جولائی کو وہ یعنی ٹینٹیٹیولی فکس ہوا ہے نیو یارک میں سیکورٹی کونسل کا اجلاس۔ تو یہ ہمارا فرض ہے جی، بیکاز اب ہم ممبر ہیں یو این سیکورٹی کونسل کے 31 دسمبر 2026 تک، تو ہم نے اپنا کردار مختلف حوالے سے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو پوری طرح نبھائیں۔
اچھا اسحاق ڈار صاحب، جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو بھی اسرائیل اور ایران کی جنگ میں گھسیٹا جائے، اور انہوں نے اس سلسلے میں ریکویسٹ بھی کی ہے صدر ٹرمپ کو، لیکن ابھی تک صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کوئی ان کو واضح کمٹمنٹ نہیں دی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ بھی اس جنگ میں کود گیا تو پھر روس اور چین جو ہیں ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہے گا اور ہم ایک تیسری ورلڈ وار کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا میر صاحب کی وہ سچویشن آئے گی. میرا خیال ہے کہ اتنی جو ہے وہ سب کو سوچ اور وزڈم ہے کہ یہ آپشن نہیں ہے. دوسرا یو ایس اور جو ایران کے جو پارلز ہو رہے تھے ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن عمان کر رہا تھا، وہ پیسفل سولوشن کے لیے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈر اینی سرکمسٹانسز یو ایس کے پاس کوئی چوائس ہوگی کہ وہ اسرائیل کا پارٹنر بن جائے اور ایران پہ یعنی ایران کے خلاف. یہ ممکن نہیں ہوگا، اور پروڈنس وڈ آبویسلی ڈکٹیٹ کہ ایسی چیز شاید ممکنات میں سے نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم نے خود ہی کہا کہ خدا نہ خواستہ یہ ہوا تو پھر تو وہ کانسیکوینسز آر ویری گریو. پھر تو وہی ورلڈ وار یعنی اکیڈیمکلی کہہ لیں یا فلسافیکلی، پھر تو ہم اس طرف چل پڑیں گے. جب یہ بڑی قوتیں آ جائیں گی، اس میں ایک طرف ایک آ جائے گی، دوسری طرف دوسری آ جائے گی، تو پھر تو نتھنگ از لیفٹ فار اس ٹو تھنک اباؤٹ. یہ بتائیں کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کم از کم 13 مرتبہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو سیز فائر میں امریکہ کا کردار تھا اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں. مسئلہ کشمیر کا بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. بظاہر ابھی تک انڈیا کی طرف سے ان کے کردار کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن وہ بار بار 13 دفعہ اس کو رپیٹ کر چکے ہیں، جو کہ انڈائریکٹلی پاکستان کے موقف کی ایک بہت بڑی فتح ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ٹرمپ کی طرف سے کوئی سیریس کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ٹاپک میر صاحب میری یادداشت کے مطابق جو سیریسلی یہ اس کے لیے کوشش کی گئی وہ اوول آفس میں 2 دسمبر 1998 کو میاں نواز شریف صاحب نے کی، اور پریزیڈنٹ کلنٹن تھے اس میں، میں تھا، سرتاج عزیز صاحب تھے، مشاہد حسین صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے اور ریاض کھوکھر صاحب تھے. اچھا. اور امریکہ کی طرف سے میڈلین آل برائٹ تھی مرحومہ، سینڈی برکر تھے، اپنا روبن تھے ان کے ٹریجری سیکرٹری، اور ٹیلبوٹ تھے. تو اس میں میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، اف یو اسپینڈ 10% آف دی ٹائم یو اسپینڈ فار دی مڈل ایسٹ پیس پروسیس، دس کیشمیر ایشو کین بی ریزالوڈ. اور پریزیڈنٹ کلنٹن نے وعدہ کیا کہ میں ان کا اس کے بعد یعنی فیوچر میں 99 میں ان کا دورہ تھا انڈیا کا، کہ میں پاکستان بھی آؤں گا. آپ کو یاد ہے پھر بیچ میں کو ہو گیا 12 اکتوبر کو، وہ انڈیا آئے، بڑی مشکل سے ان کو منتے کرا کے لایا گیا، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ایک سرمن دیا اور چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اس پروسیس میں جہاں تک وہ کریڈٹ، تو دیکھیں کسی نے تو آؤٹ ریچ کرنی تھی نا، انڈیا نے ہمیں ڈائریکٹلی تو فون کر کے نہیں کہنا تھا. تو جو سیکرٹری روبیو ہے وہ کوئی 2-3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب سے بات انہوں نے سارے پروسیس میں کی، 2 دفعہ میرے ساتھ کی، 1-2 دفعہ انہوں نے اپنا آرمی چیف صاحب سے کی. تو کوشش ظاہر ہے باقی ممالک نے کی، سعودیہ نے کی، یو اے ای نے بیک ڈور میں کوشش کی، ٹرکی نے سب سے پہلے ریچ آؤٹ کیا، یہ سارے ہمارے، قطر نے کیا، کویت نے کیا، سارے ممالک جو تھے، یو کے ڈیوڈ لیمی کئی دفعہ رابطہ کیا انہوں نے. تو بات یہ تھی کہ اس کو وہ روکنا چاہتے تھے، وہ ڈی ایسکلیشن، اپنا موبلائزیشن کی طرف ان کی پوری کوشش تھی کہ جب 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو پروسیس شروع ہو گیا تو وہ سارے جو ہے وہ دے ور ویری نروس. تو جو پہلی کال میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اراؤنڈ 8:15 بجے صبح تھے، اور ہمارا آپریشن مکمل ہو چکا تھا جو ہم نے پلان کیا تھا. رات ہم قریباً 1:30 بجے فارغ ہوئے اس سے، اس ساری ڈسکشن، اور پرائم منسٹر نے آتھورائز کیا آرم فورسز کو، ڈیٹیل طے ہو گئی کہ ہم نے کیا رول آؤٹ کرنا ہے. اور وہ ہم نے 4 بجے کے بعد شروع کیا. یہ ان کی پھر ایک بدقسمتی میں کہوں گا انڈیا کی کہ انہوں نے 2:30 بجے پھر وہی حرکت کر دی کہ جی نور خان ایئر بیس پہ، شورکوٹ ایئر بیس پہ، 2 ایئرپورٹس پہ انہوں نے پھر اٹیک کیے اسی رات کو، 6 اور 7 کی درمیانی رات کو. تو وہ انہوں نے جو کوشش کی، تو اس کے بعد بائی دی وے اس کے بعد ود ان 45 منٹس مجھے سعودی پرنس فیصل صاحب کا فون آیا، اور انہوں نے مجھے وہی بات کی کہ بردر آئی ہیڈ جسٹ انڈرسٹوڈ کہ جی آپ کی بات ہوئی ہے روبیو سے، اور اپنا ایم آئی آتھورائز ٹو ٹاک ٹو جے شنکر آلسو اینڈ کنوے کہ یو آر ریڈی اف دے اسٹاپ.
आई से यस ब्रदर यू कैन, اور انہوں نے مجھے واپس فون بھی کیا. پرنس فیصل نے کو 20-25 میں فون کیا کہ میں نے جے شنکر صاحب کو یہ کہہ دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور وہ کریڈٹ لیتے ہیں 13 دفعہ لے لیں 130 دفعہ لے لیں, ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اٹ واز اے نوبل جیسچر آن دیئر پارٹ, دے کیپٹ ٹرائنگ ویری سیریسلی. جو ڈی ہیفنائٹڈ ہوا ہے کشمیر والا مسئلہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ اینڈ ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اب وہ کس طرح کرتے ہیں ڈائریکٹلی میڈیشن, یہ اب ہمارا شملے معاہدے کا تحت تو ہم بائی لیٹرل وی آر باؤنڈ آن ایوری تھنگ کہ آپس میں کریں, لیکن اگر وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں انکریج بھی کرتے ہیں تو وہ بھی از ویری پازیٹیو تھنگ. کیونکہ انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے شنکر صاحب نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم صرف ٹیرر پہ بات کریں گے. تو ہمارا جواب یہ تھا کہ ہم کمپریہنسو ڈائلاگ کریں گے, ہم اپنا کشمیر پہ بھی بات کریں گے, ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی بات کریں گے, ہم ٹریڈ پہ بھی بات کریں گے, اکانومی پہ بات کریں گے, ہم ٹیررزم پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان از دا بگیسٹ وکٹم آف ٹیررزم. 90,000 سے زیادہ ہمارے سویلین اور فوجی شہید ہوئے ہیں, $150 بلین کے ہمارے اکنامک لاسز ہوئے ہیں. اگر انڈائریکٹ لاسز ڈالیں تو 450 بلین ہے. ہمارا تو ٹوٹل قرضہ 130 بلین ہے اس ملک کا. تو بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہم صرف ٹیرر پہ بات کریں. ٹیررزم بہت, یہ ان کی انٹرنل پرابلم ہے. اس طرح تو ہم جعفر ایکسپریس کے بعد ہم اٹیک کر دیتے. یعنی ہمارے ملک میں جتنے ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کے تانے بانی, یہ جو چائنیز داسو پہ ہوا, کراچی میں ہوا, تو کیا ہم ہر دفعہ ان کو اٹیک کر دیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پازیٹیو آؤٹ کم ہے, یہ جو کانفلکٹ ہوا, اس نیور ویلکم, ایسی کوئی چیز کو نہیں کیا جانا چاہیے, نہ ہوتی ہے. لیکن جو انڈیا نے دنیا میں پچھلے 2-3 سال میں نیریٹو پھیلا دیا تھا کہ میری سپریمیسی ہے اس خطے میں, میری ہیجمنی ہے, میں کنونشنلی بہت بڑا سپر پاور بن چکا ہوں اور میں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہوں اس پورے خطے کا, میرے ساتھ بات کریں, دیٹ ہیز ڈیمولشڈ. وہ دفن ہو گئی ہے اس پورے 7 اور اپنا 6 مئی سے لے کے 10 مئی تک کہ ناؤ اٹ از ایکول فوٹنگ. تو ہم چھوٹا ملک ہو بڑا ہو, اس خطے میں سارک کنٹریز کے کئی ممالک ہیں, تو ہم تو ہر ایک کو ایکول ڈگنیٹی رسپیکٹ دیتے ہیں اور یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے بھی کریں. تو یہ جو ان کا تھا نا, یہ نیو نارم اسے کہتے ہیں, کہ انہوں نے ایک نیا نارم یا نیا نارمل ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی, وہ ڈیمالش ہو گیا, دنیا نے دیکھ لیا. اور اس کی آپ نے پتہ ہے کہ مسلم امہ میں بھی اس کو بہت زیادہ اسی طرح سیلیبریٹ کیا گیا جیسے 28 میں 1998 کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا پاکستان کی ایٹمی قوت بننے پہ, اسی طرح انہوں نے سیلیبریٹ کیا اس وکٹری کو, الحمدللہ.